یاد رکھیے اچھے ماں باپ اپنے بچوں کو جو کوئی دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا استاد یا کوئی مدرسہ یا کوئی اسکول نہیں دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو اور انہیں اچھی تربیت دو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے، وہ اس کے راوی۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو اور انہیں اچھی تربیت دو۔ عجیب سا لگے گا کچھ لوگوں کو کہ بچوں کی عزت کرو۔ جی ہاں، ہر بچہ عزت کا مستحق ہے۔ آج جو بچہ ہے وہ کل باپ بنے گا، آج جو بچہ ہے اس کے بچے ہوں گے، وہ نسل انسانی کو آگے لے جائے گا۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی عزت کریں، اور خاص طور سے بچے جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو گویا ہم ہی جیسے ہیں، وہ ایک ذمہ دار سٹیزن، ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ چنانچہ بچوں کو گھر کے معاملات میں شریک مشورہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بچوں سے آپ مشورہ لیں۔ ظاہر ہے بچے کہیں گے کہ ہاں یہ اچھا کام کیجیے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی، کسی پریشان حال آدمی کی، بچوں سے پوچھئے۔ یہ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ کہیں کہ ہاں ابا جان ضرور آپ انہیں دیجیے، اس سے ان کو بھی خرچ کرنے کی تربیت ہوگی۔ جو ماں باپ لڑتے ہیں ان کے بچے بھی ایسا لڑتے ہیں، اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتے ہیں، اسی لیے ماں باپ لڑے نہیں۔ یہ بات اس طریقے سے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو درست کریں تاکہ ان کے بچے بھی درست ہو جائیں، کیونکہ ماں باپ کا نمونہ سب سے پہلا نمونہ ہے۔ ماں باپ محبت کے ساتھ رہیں گے، بچے بھی محبت کے ساتھ رہیں گے۔ ماں باپ خیر خیرات کریں گے، بچے بھی خیر خیرات کریں گے۔ ماں باپ اگر کنجوسی کا رویہ اختیار کریں گے، بچے بھی کنجوس بنیں گے۔ ماں باپ اگر دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، سخت مزاج ہوں گے، درشخو ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں میں بھی چلی جائیں گی۔ ایک